26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے اخبار دی میڈین ڈیلی جرنل کے فرنٹ پیج پر ایک خبر شائع ہوئی جس کا عنوان تھا ویلیج آف دی ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ شمالی کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات بغیر کسی نشان کے غائب ہو چکا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں شمالی کینیڈا کے ایک دور دراز علاقے میں موجود انجی کونی لیک کی، جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں ایسکیمو نامی قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے میں تقریباً 100 سے 150 افراد تھے جو جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہ شمالی کینیڈا کا ایک ویران علاقہ ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مربع کلومیٹر کے رقبے پر صرف چند ہزار لوگ ہی آباد ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ انجی کونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے علاقے میں دوسرے جانوروں کا بھی شکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی شکاری یہاں آتے رہتے ہیں۔ نومبر 1930 کا ایک سرد ترین دن تھا جب جو لیبل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ شکار میں وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ پہلے کی طرح ایک انجی کونی کے کنارے آباد ایسکیمو قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے، لہٰذا جو نے اپنا سامان باندھا اور ایسکیمو کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن دور دور تک بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کوئی شخص نظر آ رہا تھا، نہ کسی کی آواز۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا۔ اگرچہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، لیکن آج کچھ عجیب سا تھا۔ عام طور پر بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن آج بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیموں کو دیکھ پا رہا تھا، جن میں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ آخر کار جب جولیبل بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت سے ساکت رہ گیا کہ نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور۔ کچھ گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا جیسے اندر کوئی موجود ہو۔ ایک خیمے میں گیا لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہی حال تمام خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سب دیکھ کر واپس چلا جاتا، لیکن ایک چیز نے اسے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن چولہے پر رکھے تھے، لیکن کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے کھانا بنایا تھا مگر کھایا نہیں۔ بستی کی عورتیں جو کپڑے سیتی تھیں، وہ کپڑے اور سوئی میں دھاگا پڑا ہوا تھا، گویا لوگ اچانک غائب ہو گئے۔ کتوں کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، لیکن وہ بھوک سے مر چکے تھے، حالانکہ ان کے سامنے کھانا موجود تھا۔ لیکن آخر وہ گئے کہاں؟ جولیبل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ایک جگہ پر اسے ایک کھودی ہوئی قبر نظر آئی۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کھودے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جولیبل کی پریشانی اور خوف میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ رات کے وقت اکیلے یہ سب منظر دیکھ کر بہت گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے کتوں کو ساتھ ضرور لے جاتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے، کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپ سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ جب پولیس گاؤں پہنچی تو جولیبل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سب لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں خون کے نشانات ملتے، مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان بکھرا ہوتا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اس دوران ایک انتہائی عجیب چیز سامنے آئی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ پورا گاؤں برف سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن برف پر کسی کے پاؤں کے نشانات نہیں تھے، صرف جولیبل کے اپنے پاؤں کے نشانات تھے۔ یعنی اگر بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے کہاں؟ جھیل پر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھیں۔ اگر وہ جھیل میں تیر کر گئے ہوتے یا کسی نے انہیں مار کر جھیل میں پھینک دیا ہوتا تو برف کی تہ کہیں نہ کہیں ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی۔
पुलिस को मालूम हुआ कि ये लोग जो के आने से 10 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्ते 1-2 दिन भूखे रहने से नहीं मरते। घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानदही कर रहा था कि ये लोग ज़्यादा अरसा पहले नहीं गए, क्योंकि लकड़ियाँ बुझने के बाद भी धुआं काफ़ी देर तक निकलता रहता है। इस वाक़े के 50 साल बाद 1984 में राजन बोर और निगल ब्लेंडर नामी मुसन्निफीन ने एक मजमून लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने दावा किया कि जब वो एनजी कॉनी लेकर करीब गए तो एक शिकारी उसके दो बेटों ने इन्हें बताया कि उन्होंने झील पर अजीब शक्ल की चमकती हुई चीज़ों को उड़ते हुए देखा है जो इस बस्ती की तरफ जा रही थी। उन्होंने यह नज़रिया पेश किया कि शायद एलियंस इस रात उतरे थे और पूरे कबीले को अपने साथ ले गए, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। इस वाक़े को 100 साल होने को है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि एनजी कॉनी लेक के इस कबीले के लोग बग़ैर किसी निशान के क्यों गायब हो गए। ये मामला आज भी एक सरबस्ता राज बना हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।